أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میرا نام بشیر بٹی ہے. میں سی پیک گاڈ گفٹ یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے کہ یہ مہینہ برکتوں کا، رحمتوں کا، دوزخ سے نجات کا، گناہگاروں کی بخشش کا اور بیماروں کی شفا کا. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے بندوں کو اس کی رحمت سے بہرہ ہونا چاہیے. لیکن ہمارے اوپر تو کوئی نہ کوئی نئی ایک مصیبت آتی. اب آپ دیکھ لیں وہ طارق جمیل، کہتے ہیں وہ عالم ہے، پتہ نہیں کون سا عالم ہے. خود فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اس نے پوری قوم کو جھوٹا کہہ دیا ہے. آپ اکیلے ہیں، دیانتدار ہیں، لیکن 22 کروڑ لوگوں میں سچے کتنے ہیں، دیانتدار کتنے ہیں؟ ہم کس قدر جھوٹی قوم ہیں. اللہ تعالیٰ یہ پہلا شخص ہے جس کے لیے میرے دل سے دعا نکلی. عمران خان کو اجڑا چمن ملا ہے، کہاں تک آواز کہ پوری قوم جھوٹی ہے. صرف اور صرف 22 کروڑ گن کے بتایا ہے کہ پوری قوم جھوٹی ہے. صرف اور صرف عمران خان، ایک عمران خان سچا آدمی ہے، ایماندار آدمی ہے. او بھائی دیکھو، ایماندار کا تو بعد میں پتہ چلے گا نا، جب کوئی سکینڈل باہر آئیں گے، اور انشاءاللہ آئیں گے. اس وقت تو وہ اس سے بڑا جھوٹا آدمی دنیا میں کوئی نہیں، کوئی دنیا میں. کیوں؟ ثبوت یہ ہے کہ اس نے آتے ہوئے یہ قوم سے وعدہ کیا تھا کہ میں 1 کروڑ بندوں کو ملازمتیں دوں گا 1 سال میں، اور 50 لاکھ لوگوں کو گھر دوں گا 1 سال میں. اب 1.25 سال ہو گئے ہیں، وہ کہاں گئے گھر؟ وہ کہاں گئی ملازمتیں؟ طارق جمیل، تم طارق جمیل نہیں ہو، تم طارق ذلیل ہو. یہ ہے علم. یہی علم شیطان کے پاس تھا تو وہ شیطان بن گیا. حالانکہ رمضان المبارک میں شیطان جکڑے جاتے ہیں. آج کسی نے شیطان دیکھنا ہے اس صدی کا سب سے بڑا شیطان تو وہ طارق جمیل کو دیکھ لے، جس نے پوری قوم میں اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بخشا. رائے وینڈ کی تبلیغی مرکز میں بڑے بڑے بزرگ لوگ بیٹھے ہیں جن لوگوں کا جھوٹ سے تعلق ہی نہیں، اس نے ان کو بھی جھوٹ کہہ دیا. اولیاء کرام، کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی پاکستان میں ہوگا، اس کو بھی اس نے جھوٹا کہہ دیا. اپنی ماں کو بھی جھوٹا کہہ دیا، اپنے باپ کو بھی جھوٹا کہہ دیا، کیونکہ وہ قوم میں شامل ہیں. اور ایسا مظاہرہ تو ابو جیل نے بھی نہیں کیا ہوگا. اتنی جہالت کی بات تو اس نے بھی نہیں کہی ہوگی کہ اس نے بھی اپنے باپ کو جھوٹا نہیں کہا ہوگا، اس نے اپنی ماں کو جھوٹا نہیں کہا ہوگا. یہ کس طرح تم کیسے عالم ہو؟ کیا علم ہے تمہارا؟ یہی علم شیطان کو درگاہ راندہ کر گیا. اللہ کی درگاہ سے علم کے بل بوتے پر وہ وہاں سے درکار دیا گیا. میں قوم سے، پوری قوم سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ کے نوجوانوں جن کے ماں باپ زندہ ہیں، ان کے ماں باپ کو اس نے گالی دی ہے، جن کے بہن بھائی ہیں ان کے بہن بھائیوں کو گالی دی ہے، اور پوری قوم کو گنتی کے ساتھ اس نے جھوٹا کہا ہے. حالانکہ بد کردار آدمی ہے عمران خان. آپ خود سوچیں کہ یحییٰ خان کے دور میں قوم پر عذاب آیا جنگ کی صورت میں، اتنا بڑا نقصان ہوا کیونکہ وہ بدکار جرنیل تھا، سب کو پتہ ہے. مشرف کے دور میں زلزلہ آیا، وہ بھی اسی کا بات کی سزا تھی کہ وہ بھی بدکار تھا. اور عمران خان کے دور میں یہاں کرونا وائرس آیا ہے، وہ بھی اسی لیے کہ یہ جھوٹا بھی ہے اور بد کردار بھی ہے. اور یہ کیا کرائٹیریا ہے؟ جاؤ دیکھو دنیا میں کوئی بتائے. طارق جلیل تم ہی بتاؤ کہ آج تک کسی بادشاہ نے اس طرح بھیک مانگی ہے؟ وہ کبھی بھیک مانگنے سے بھی ملک چلے ہیں. ملکوں میں بادشاہوں نے
مہاتیر محمد نے اردگان نے اپنے ملک میں ڈیولپمنٹ کی ہے اور اس ڈیولپمنٹ کی وجہ سے لوگوں کو روزگار ملا ہے۔ اور میری آخری اپیل یہ ہے کہ اس بدبخت کو اس صدی کا سب سے بڑا جہالت کا توق اس کے گلے میں ڈال کر اس کی تصویریں چوکوں میں لگاؤ اور اس کا احتساب کرو، اس کا بائیکاٹ کرو۔ یہ عالم نہیں ہے، یہ انتہائی ظالم آدمی ہے جو ایک بادشاہ کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یہ بہت سچا آدمی ہے، حالانکہ وہ کیسے سچا ہو گیا جس نے نہ گھر بنائے بلکہ لوگوں کے گھر توڑ دیے۔ باقی انشاءاللہ کل مزید اس پہ آپ سے بات ہوگی۔ السلام علیکم۔